الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ یہ تراویح میں قرآن کریم کا ختم ہوا ہے، یقیناً یا اللہ جو اس کے پڑھنے کا حق تھا ہم ادا نہیں کر سکے، جو کمی کوتاہی غلطیاں ہم سے ہوئی ہے، اے اللہ اپنا فضل فرما کے ان تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اس ختم قرآن کو اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول فرما لے. یا اللہ جتنے ساتھیوں نے یہاں تراویح شروع سے آخر تک پڑھی، جو درمیان میں آئے، جو تھوڑی دیر کے لیے آئے، یا جو آج کی مجلس میں یا اللہ شریک ہوئے ہیں، یا اللہ تمام کے ساتھ اس پاک کلام کی برکت سے کرم کا معاملہ فرما کے تمام حضرات کی اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے. یا اللہ سب سے رضامندی کا اعلان فرما دے. یا اللہ سب کی بخشش کا اعلان فرما دے. یا اللہ سب سے دوستی کا اعلان فرما دے. یا اللہ کسی بندے اور کسی ساتھی کو محروم نہ فرما دے. اے اللہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، تیرے رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اے اللہ ہم سب کو مالا مال فرما دے. اے اللہ ہماری زبانیں جو سارا دن گناہوں میں مبتلا ہوتی ہے، ملوث ہوتی ہے، اے اللہ آپ کی ستاری کا معاملہ اس زبان سے آپ نے اپنے پاک کلام کے پڑھنے کی توفیق دی. اے اللہ جو کان سارا دن گناہ اور لہو و لعب سنتے ہیں، اے اللہ آپ نے ان کانوں کو اپنے پاک کلام کے سننے کی توفیق دی. اے اللہ اس سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما لے. اے اللہ ساری زندگی موت تک یا اللہ اس زبان کو، ان کانوں کو اپنے اس پاکیزہ کلام کے سننے سنانے کی توفیق سے مالا مال فرما دے. یا اللہ زندگی کے کسی موقع میں محروم نہ فرما دے. اے اللہ ہم اس قابل نہیں تھے، لیکن آپ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے تراویح بھی پڑھی. اے اللہ ہم تو اس قابل نہیں تھے، ہماری سیاہ کاریاں اتنی زیادہ ہیں، بدکاریاں اتنی زیادہ ہیں، لیکن اے اللہ آپ کے فضل و کرم کا ستاری کا ٹھکانہ نہیں. آپ نے ہمارے عیوب پہ، گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق دی، تراویح پڑھنے کی توفیق دی. یا اللہ قرآن کریم سننے سنانے کی توفیق دی. اے اللہ جس طرح دنیا میں آپ نے ہم پہ پردہ ڈال دیا، ستاری کا معاملہ کیا، تجھ سے مانگتے ہیں اے اللہ آخرت میں بھی ستاری کا معاملہ فرما دے. اے اللہ آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما دے. اے اللہ اس دن کی شرمندگی سے محفوظ فرما دے. یا اللہ اس پاک کلام کی برکات ہم سب کو نصیب فرما دے. اے اللہ جتنے ساتھی اس وقت ہاتھ اٹھا کے تیرے سامنے بیٹھے ہیں، یا اللہ جو سن رہے ہیں جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، اے اللہ تیری رحمت کی حد نہیں، انتہا نہیں. اے اللہ سب کو اپنی رحمت کا بھرپور حصہ نصیب فرما دے. اے اللہ سب سے رضامندی اور دوستی کا اعلان فرما دے. ساری زندگی یا اللہ قرآن کریم سے تعلق، محبت، جوڑ، نسبت نصیب فرما دے. اے اللہ
جن حضرات کی برکت سے ہمیں قرآن کریم یاد کرنے کا موقع ملا، ہمارے حفظ کے استاذ حضرت قاری جلیل الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ حضرت قاری صاحب کی عمر صحت میں خوب برکتیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ جن والدین نے ہم پر محنت کی، ہم تو نالائق نکمے تھے، یا اللہ والدین کی محنتوں کا یہ نتیجہ اور ثمرہ ہے، اے اللہ ہماری والدین کے درجات کو بلند فرما دے۔ بالخصوص یا اللہ حضرت بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کامل مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو یا اللہ نور سے بھر دے۔ یا اللہ اس مسجد کے جتنے نمازی آج تک یہاں پر رہے، جتنے دنیا سے چلے گئے، یا اللہ کتنے ساتھی اس رمضان اور اس سے پہلے ہم سے جدا ہو گئے، اے اللہ تمام کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی آخرت کی بھرپور تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن بیماریوں میں مبتلا ہے، سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ بالخصوص یا اللہ یہ جو وبا ہم پہ مسلط ہوئی ہے، اے اللہ یہ ہماری بدعمالیوں کا، سیاہ عملیوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، اس وبائی صورتحال کو یا اللہ ہم سے دور فرما دے۔ اے اللہ اس ملک کو محفوظ فرما دے، اے اللہ اس ملک کے ایک ایک فرد کو محفوظ فرما دے، یہاں کے کونے کونے کو یا اللہ محفوظ فرما دے۔ پوری امت مسلمہ کی یا اللہ اس وبائی فتنے سے حفاظت فرما دے۔ بالخصوص یا اللہ حرمین الشریفین کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ وہاں کی رونقوں کو بحال فرما دے۔ اے اللہ حج اور عمرے کے آنے جانے کو آسان فرما دے۔ اے اللہ یہ دوسرا سال ہے تیرے گھر کی، تیرے حبیب کے گھر کی زیارت نہیں کر سکی امت، اے اللہ دوبارہ سے وہاں کے راستوں کو کھول دے۔ اے اللہ آنے جانے کو آسان فرما دے۔ اے اللہ آنے جانے کو آسان فرما دے۔ اے اللہ یقیناً یہ ایک دجالی فتنہ ہے جو اس امت پہ مسلط کیا جا رہا ہے، اے اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرما دے۔ دجالی فتنے سے حفاظت کی توفیق ہم سب کو یا اللہ نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے ساتھیوں نے یا اللہ دعاؤں کے لیے کہا ہے اور جتنے یا اللہ کہنا چاہتے تھے موقع نہیں ملا، اے اللہ سب کے ناموں سے، سب کی مشکلات سے یا اللہ دلوں کی حالت سے آپ واقف ہیں۔ اے اللہ اس مبارک موقع اور مجلس اور رات کی برکت سے تمام کی مشکلات، ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں، بالخصوص ہمارے مسجد کے مخلص ہمارے ساتھی بھائی سعید الرحمن صاحب کے آنکھوں میں تکلیف ہے، اسی طریقے سے ہمارے ایک مخلص ساتھی ان کے پوتے محمد عمر وہ بیمار ہے، اس بچے کے لیے بھی خاص دعا فرمائیں۔ اللہ پاک ان سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ ایک ساتھی انس نے اپنی والدہ کے لیے کہا ان کے پیروں کی تکلیف ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی پیروں کی تکلیف کو ختم فرما دے۔ ایک ساتھی نے اپنی اولاد کے لیے کہا دعا فرمائے اللہ پاک ان کی اولاد کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دے۔ جتنے بے اولاد ہے یا اللہ سب کو اولاد نرینہ، اولاد صالحہ، اولاد طیبہ نصیب فرما دے۔ جو صاحب اولاد ہے یا اللہ سب کی اولاد کو نیک اور دیندار فرما دے، اور یا اللہ ہمارے گھروں کے ماحول کو تبدیل فرما دے، مستورات کی زندگیوں کو یا اللہ تبدیل فرما دے، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ ختم فرما دے۔ ہماری والدہ صاحبہ کے لیے دعا فرمائے، آج کل بیمار ہے، اللہ پاک ان کی عمر صحت میں خوب برکتیں نصیب فرما دے۔ ہماری خالہ بیمار ہے، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ ان کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ ہماری اس مسجد کو، یہاں کے سلسلوں کو قیامت تک کے لیے یا اللہ قبول فرما دے۔ یہاں جتنے مبارک سلسلے یا اللہ چل رہے ہیں، مدرسے کا ہے، خانقاہ کا ہے، مدرسۃ البنات کا ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، شعبہ اسکول کا سلسلہ ہے، درس و تدریس ہے، اے اللہ واعظ و نصیحت ہے، اسی طریقے سے درس کے حلقے ہیں یا اللہ سب آپ کی توفیق سے ہے۔ اپنی بھرپور مدد و نصرت نصیب فرما کے اخلاص کے ساتھ قبول فرما دے، اور یا اللہ یہاں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم کو دین کی تمام محنت اور شعبوں کے لیے قبول فرما دے۔ مسجد مدرسے خانقاہ میں وسعت کے اسباب غیب کے خزانوں سے یا اللہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ رمضان کے مہینے میں ان یہودی ظالموں جابروں
جنہوں نے وہاں کے مسلمانوں پہ ظلم کیا ہے، اے اللہ ان یہودیوں کو نیست و نابود فرما دے، اے اللہ ان کی نسلیں اس زمین سے مٹا دے، یا اللہ قبلہ اول کو آزادی نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں وہاں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے، اسلامی امت کے حکمرانوں کو یا اللہ غیرت ایمانی نصیب فرما دے، یا اللہ ان کے ایمان کو زندہ فرما دے، یا اللہ ان کے ایمانوں میں غیرت نصیب فرما دے، یا اللہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے آج قبلہ اول غیر محفوظ ہے، اپنا فضل فرما کے یا اللہ قبلہ اول کو آزادی نصیب فرما دے، جذبہ جہاد کو یا اللہ پوری امت مسلمہ میں زندہ فرما دے، جہاں جہاں مجاہدین برسر جہاد ہے سب کی بھرپور مدد و نصرت فرما دے، جتنی دعوت و تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے، جتنی جماعتوں کی چہل پہل ہو رہی ہے، یا اللہ ان کی محنت سے پورے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دے، یا اللہ ہمارے مدارس دینیہ کی بھرپور حفاظت فرما دے، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما دے، جتنے دین کی محنت کرنے والے شعبے ہیں سلسلے ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما دے، ہمارے اساتذہ اکرام کی عمر صحت میں یا اللہ خوب برکت نصیب فرما دے، بالخصوص ہمارے شیخ اور استاد محترم حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب حفظہ اللہ تعالی بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک حضرت ڈاکٹر صاحب کی عمر صحت میں برکت نصیب فرما دے، اور ہمارے جتنے شیوخ ہیں اللہ پاک سب کی عمر صحت میں برکت نصیب فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔